سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل صد احترام واجب التکریم حضرات علماء کرام، بزرگان دین اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے ختم نبوت کے پروانوں، مستانوں، دیوانوں، آپ سب کو بہت ادب، محبت اور احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجمع کے حوالے سے بہت ڈھیلا ڈھالا جواب آیا ہے، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، ذرا بتائیے گا کہ آپ جاگ رہے ہیں اور موجود ہیں یہاں پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیراً، اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کی حفاظت فرمائے۔ بہت ہی عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ مجاہد ختم نبوت حضرت قاری دین محمد ثاقب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی روح بھی آج بہت مسرور ہوگی، اور میں تہہ دل سے ان کے دونوں فرزندان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، حضرت مولانا زین العابدین صاحب کا، قاری محمد ابو بکر صاحب کا، اور جتنے احباب نے اس کانفرنس کو سجانے میں اپنا کردار ادا کیا، سبھی کا درجہ بدرجہ شکریہ۔ اور درخواست گزار ہوں ان سامنے بیٹھنے والے حضرات سے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اگر اپنا جلسہ بند کریں تو ادھر سے کوئی بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ توجہ آپ سامنے بیٹھنے والے حضرات کی، آپ کی مہربانی بھائی، ادھر ذرا توجہ فرمائیں۔ تہہ دل سے سبھی کا شکریہ، تشریف لانے والے معزز مہمانان گرامی کا۔ ابھی آپ حضرات نے مجاہد ختم نبوت، اور میں تو ان کو ختم نبوت کے موضوع کا مجنون کہوں تو شاید یہ بھی بے جانہ ہوگا، حضرت مولانا منیر احمد علوی صاحب دامت برکاتہم نے کتنے دل سوزی کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے یہ پورا ایک موضوع بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی صفات میں بہت برکت نصیب فرمائے اور حفاظت فرمائے۔ محبت کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ سب حضرات درود شریف پڑھ لیں، پھر میں آغاز کرتا ہوں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی ٹائم شائم ہے، کتنا ٹائم ہے؟ آدھا گھنٹے، پونے گھنٹے میں بڑا فرق ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ بلا تمہید میں ایک نعتیہ کلام سے آغاز کرتا ہوں، محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے، ساتھیوں کی طرف سے مجھے فرمائش بھی ہے اس کی۔ رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، ذرا تھوڑا سا ایڈوانس میں کہہ لیں سبحان اللہ۔ مولانا منیر صاحب کا میں نے آدھا گھنٹہ بیان سنا، ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ نہیں کہلوایا، اب وہ ساری کسر میں نے نکالنی، ذرا مل کے سارے بولیں سبحان اللہ۔ رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے۔ رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے۔ سارے نبیوں میں نہ کیوں دھج ہو نرالی ان کی، باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے، باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے، لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے۔ اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا طبیب، اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا طبیب،
بہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا طبیب سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے جب ملی تجھ سے نظر رکھ دیا سر قدموں میں جب ملی تجھ سے نظر میرے آقا جب ملی تجھ سے نظر رکھ دیا سر قدموں میں تیرا سر لینے کو جو لے کے تھے تلوار آئے تیرا سر لینے کو جو لے کے تھے تلوار آئے لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ گفتگو میٹھی میرے آقا کی گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہار آئے جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہار آئے لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے حشر میں نکلے وہ جب لے کے شفاعت کا علم حشر میں نکلیں گے میرے آقا حشر میں نکلے وہ جب لے کے شفاعت کا علم سب پکار اٹھیں گے مخلوق کے غم خار آئے سب پکار اٹھیں گے مخلوق کے غم خار آئے لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ دوش پر لے کے انہیں جب وہ سرے غار آئے دوش پر اسے کہتے ہیں معراج شاعر کہتا ہے میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ انسانی زندگی کا وہ خاص لمحہ کہ جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اور سب سے زیادہ حاصل ہو وہ انسان کے لیے معراج ہے ایمان والوں کے لیے کہا گیا کہ مومن کی معراج نماز ہے چونکہ نماز میں جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو وہ گویا زمین پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے قدموں پر سجدہ کر رہا ہے اتنا قرب جتنا نماز میں انسان کو حاصل ہوتا ہے غیر نماز میں نہیں ہو سکتا تو شاعر کہتا ہے کہ ابو بکر کی زندگی کا وہ خاص لمحہ کون سا تھا کہ جس کو ان کی زندگی کی معراج کہا جائے میں دوبارہ پھر شعر پڑھتا ہوں ذرا سبحان اللہ کی صداؤں میں سنیے گا میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ دوش پر لے کے انہیں جب وہ سرے غار آئے دوش پر لے کے انہیں جب وہ سرے غار آئے لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے اے
علی سویا، اے علی سویا تو بستر پہ نبی کے جس رات، اے علی سویا، اے علی سویا تو بستر پہ نبی کے جس رات، چومنے تیرے قدم طالع بیدار آئے، لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، اے امین ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا، محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، ان کا کرم ہے دل ان کا ہی رہا۔ امین گیلانی اس نعت کے شاعر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 1953 میں جو ختم نبوت کی تحریک تھی، میں اس تحریک کے دوران شیخو پورہ جیل میں گرفتار تھا، تو والدہ صاحبہ مجھے ملنے کے لیے تشریف لائیں گھر سے۔ ہمارے معروف شاعر سید سلمان گیلانی اس وقت 1.5 سال کے تھے اور اپنی دادی کی گود میں تھے، خود شاہ صاحب نے مجھے یہ بات بتائی۔ تو کہتے ہیں کہ جو سپرڈنٹ جیل تھا اس نے اپنے کمرے میں ہی مجھے بلوا لیا، اور وہیں میری والدہ تشریف رکھتی تھیں۔ جب کافی دنوں کے بعد میرا اپنی والدہ سے آمنا سامنا ہوا تو میں ان کو دیکھ کے آپ دیدہ ہوا، اور وہ مجھے دیکھ کر اپنا ضبط کھو بیٹھی، حالانکہ پردے میں تھیں، لیکن جسم کی کپ کپاہٹ سے وہ معاملے کو بھانپ گیا کہ اماں جان اس وقت اپنے حواس میں نہیں۔ تو اس نے کاغذ آگے بڑھایا سپرڈنٹ نے اور کہا کہ اماں جان یہ معافی نامہ ہے، آپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ اس معافی نامے پر دستخط کر دے، تو میں آپ کے بیٹے کو ابھی اسی وقت آپ کے ساتھ گھر بھیج دیتا ہوں۔ کوئی ضمانت کا چکر نہیں، کوئی وکیل نہیں، کوئی عدالت نہیں، کچھ نہیں۔ تو امین گیلانی کہتے ہیں میں تو ڈر گیا کہ والدہ ہیں کہیں ڈگمگا نہ جائیں، کہیں بیٹے کی محبت سرکار دو عالم کی محبت پر غالب نہ آ جائے، لیکن کہتے ہیں ابھی میں لفظ ڈھونڈ رہا تھا کہ کیا جواب دوں، اور میری والدہ نے انہی آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ فرمایا کہ یہ جو آنسو میری آنکھوں سے نکلے ہیں یہ تو مادرانہ شفقت ہے، مگر نہ اس جیسے 10 بیٹے ہوں تو ایک ایک کر کے سرکار کی عزت پہ قربان کر دوں اور پرواہ نہ کروں۔ تھوڑا سا آہستہ کہیں سبحان اللہ، اور کہیں آہستہ سے سبحان اللہ۔ اللہ اتنا پانی پتی والا سبحان اللہ کہنا تھا تو پھر کیا ضرورت تھی بھائی کہنے کی؟ سبحان اللہ تو پتہ چلے کہ دیوانے جمع پورا پنڈال گونجنا چاہیے محبت کے ساتھ، مل کر بآواز بلند سب بولیں سبحان اللہ، چلے گزارے لائق ہے یہ بھی آواز۔ تو امین گیلانی کہتے ہیں میں اپنی ماں سے لپٹ گیا اور میں نے کہا کہ یا اللہ شکر ہے آپ نے مجھے ایسی ماں کا بیٹا بنایا جو محبت بھی کرتی ہے اور محبت کے تقاضوں کو بھی جانتی ہے کہ کہاں کس محبت کو ترجیح دینی ہے، پیغام کیا دیتے ہیں۔ یہاں چونکہ الحمدللہ کثیر تعداد میں علماء کرام موجود ہیں جن کی خدمات ختم نبوت سے لے کر دفاع صحابہ تک پورے الحمدللہ افق پہ چھائی ہوئی ہیں، سبھی کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کر رہا ہوں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر کون سنبھالتا ہے، سب کچھ ایک شعر کے اندر بیان ہے، اور اگر آپ حضرات کے دل تک پہنچ جائے تو آپ کی سبحان اللہ اور ان حضرات کی دعائیں انشاءاللہ مجھے مل جائیں گی۔ کیا کہتے ہیں امین گیلانی؟ اے امین ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا، اے امین ان کا کرم، ان کا کرم، اے امین ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا، ورنہ دل لینے کو کتنے ہی خریدار آئے، ورنہ دل لینے کو کتنے ہی خریدار آئے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، روح پوری نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے۔ سبحان اللہ۔ ختم نبوت کانفرنس ہے اور اس میں ختم نبوت کے محاذ کے مجاہد اول کا ذکر ان کے شیان شان نہ ہو تو میرے خیال میں مزہ نہیں آئے گا۔
تو میں ایک کلام پڑھنا چاہتا ہوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت پر. تیار ہیں سننے کے لیے سب؟ ہاتھ درمیان بڑے ٹاواں جی ہاتھ کھڑے کیتے ہیں، سارے نہیں لگتا تیار. ماشاءاللہ. تو آزاد نظم ہے. آزاد نظم کا مطلب یہ ہے کہ شعر شروع ہونے کا تو پتہ چلے گا لیکن ختم کہاں پہ ہوا پتہ نہیں چلے گا. لہٰذا اس کے لیے علامت یہ مقرر کر لیتے ہیں کہ جہاں میں رک جاؤں آپ سمجھیں شعر مکمل ہو گیا اور آپ کے سبحان اللہ کہنے کا ٹائم شروع ہو گیا. میں نے 2 سال پہلے کی بات ہے، لاہور میں یہ میں نے منقبت پڑھی تو ایک بزرگ عالم دین مجھے ملے، وہ مجھے فرمانے لگے کہ اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں، پڑھتے رہنا ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، لیکن اگر آپ مجھے ذرا تھوڑا سا وضاحت سے فرما دیں تاکہ میرے لیے عمل کرنا مزید آسان ہو جائے. تو انہوں نے فرمایا کہ جو منقبت صدیق اکبر کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے سانپوں سے بھی بچاتے ہیں اور قبر کے سانپوں سے بھی بچائیں گے. محبت سے کہیں سبحان اللہ. تو سب بچنا چاہتے ہیں نا انشاءاللہ. اور میں اللہ تعالیٰ پر یہ یقین رکھتا ہوں کہ میں پڑھوں گا تو پڑھنے کی وجہ سے بچوں گا اور آپ سن کر محبت کا اظہار کریں گے تو آپ اس کی وجہ سے بھی بچیں گے انشاءاللہ. میں آغاز کرتا ہوں علماء کرام کی، اپنے بھائیوں کی، بزرگوں کی، سب کی توجہ کا سہارا لے کر. آزاد نظم ہے، اس کو پڑھنے میں ذرا جو ہے نا وہ زیادہ زور لگتا ہے، زیادہ قوت خرچ کرنی پڑتی ہے، زیادہ توجہ رکھنی پڑتی ہے. آپ حضرات کی توجہ میرے ساتھ مل جائے گی تو مجھے مزید سہولت ہو جائے گی پڑھنے میں، ورنہ گلے کا حال نہ پوچھیے. محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے گا. ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے. ایسے نہیں سبحان اللہ، آپ کے شیان شان آنا چاہیے، بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے. ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے اور اس غار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے. ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے. ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے. یہ ذرا پوچھئے ان سے محبت کیا ہوتی ہے. زید عدل، سرکار کی ذات کو ہی محبت قرار دیا، سرکار کی ذات کو سچائی قرار دیا. کیا معراج ہے شاعری کی بھی. ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے. ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے. ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے. بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے. یہ جملہ میرے ساتھ مل کر سارے بولیں گے. بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے. بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے. میرے صدیق کا اپنے محبوب سے، میرے محبوب کا اپنے صدیق سے بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے. دعویٰ تو کر دیا، دلیل کیا ہے؟ آئیے دلیل سنیے. جس پہ شاہد ہے نورانی فرمان بھی، جس پہ شاہد ہے نورانی فرمان بھی، رب کا قرآن بھی، رب کا قرآن بھی. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. رب کا قرآن بھی بے پناہ پیار ہے. میری طرف دیکھنا. زانوے یار پر سبحان اللہ، زانوے یار پر، یار فی الغار پر، دولت دو جہاں
کسے کہتے ہیں دولت؟ جو بھی آپ کے ذہن میں تصور ہو، لیکن یہاں ذرا ملاحظہ کیجئے دولت کس کو کہا جا رہا ہے؟ دولت دو جہاں، دولت دو جہاں، دولت دو جہاں جلوہ پیرا ہوئی، فیض فرما ہوئی، سبحان اللہ۔ مولانا دو منظر ہیں الگ الگ۔ پہلا منظر معراج کی رات عرش معلیٰ پہ جا کے سرکار دو عالم نے جو جلوے اللہ تعالیٰ کے دیکھے وہ کسی اور نے نہیں دیکھے۔ بعینی اسی طرح ہجرت کی رات غار کے اندر صدیق اکبر نے جو جلوے سرکار دو عالم کے دیکھے وہ کسی اور نے نہیں دیکھے۔ اور گود میں رکھا ہوا ہے سر اور دیدار کر رہے ہیں سرکار دو عالم کی ان آنکھوں کا جو اللہ کا دیدار کر کے آئی ہیں۔ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ میں بہت کچھ چھوڑ رہا ہوں، گریز کر رہا ہوں تاکہ کانفرنس کا وقت ضائع نہ ہو۔ محبت کے ساتھ سنیے گا کیا کہتا ہے شاعر، پنجابی شاعر بولتا ہے کہ جب صدیق اکبر سرکار کے چہرے کو دیکھتے ہوں گے، ان آنکھوں کو دیکھتے ہوں گے تو زبان حال سے گویا کہہ رہے ہیں، صدیق اکبر کہہ رہے ہیں جنہ اکھیاں دل بر تکے آ، او اکھیاں ساجن ملسی ہن آسان لگ پئیاں۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ایک مرحلہ یہاں پورا ہو گیا، لیکن خلاصے کے طور پہ پھر پیش کر دیتا ہوں۔ ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، اور اس غار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے، بے پناہ پیار ہے جس پہ شاہد ہے نورانی فرمان بھی، رب کا قرآن بھی، بے پناہ پیار ہے زانو بے یار پر، یار فی الغار پر، دولت دو جہاں جلوہ پیرا ہوئی، فیض فرما ہوئی۔ اگلا مرحلہ قلعہ کالر والا والوں، لیکن اس غار کے کونے خدرے میں موجود ایک سانپ سے یہ تقرب کا منظر نہ دیکھا گیا، یہ تقرب کا منظر نہ دیکھا گیا۔ کسے کہتے ہیں تقرب؟ میاں صاحب کی زبان میں سن لیجئے کسے کہتے ہیں تقرب؟ میاں صاحب کہتے ہیں ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھونے نہ دے گیڑا، دل کردا تینوں کول بٹھا کے تے میں درد پرانے چھیڑا۔ سبحان اللہ۔ کسے کہتے ہیں تقرب؟ سفنے اندر ماہی ملے تے میں گلے وچ پال یا باوا، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاوا۔ منظر نہ دیکھا گیا، شوخ نے
ڈس لیا سانپ نے ڈس لیا سانپ کے زہر سے ضبط صدیق اکبر کا ٹوٹا مگر سانپ کو کیا خبر سانپ کو ذرا میرے ساتھ مل کے کہیے گا سانپ کو کیا خبر سانپ کو کیا خبر بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے سانپ کو کیا خبر اس کی تر آنکھ سے ان کے رخسار تک نقرہ چاندی کو کہتے ہیں نقرئی آب چاندی جیسا پانی نقرئی آب کا مہر میں خواب تک مہر میں خواب سرکار نے فرمایا ہے تنام عینای ولا ینام قلبی جب میں سوتا ہوں تو میرا دل جاگتا رہتا ہے صرف آنکھیں سوتی ہیں نقرئی آب کا ختم کر رہا ہوں ذرا سنبھالیے گا مصرے کو نقرئی آب کا نہر میں خواب تک جو سفر ہو گیا معتبر ہو گیا جو سفر ہو گیا معتبر ہو گیا ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے صدیق غم رکاب نبی عمر بھر رہے ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ اب بھی وہ ان کے ساتھ ہے مد نظر ہے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے نبیوں کے بعد بندوں میں نبیوں کے بعد بندوں میں افضل ترین ہے مینوں پتا ہوندا کہ تسی سبحان اللہ نہیں کہنی میں بندے نال لے کے آندا سبحان اللہ کہنا لے مطلب یہ کہ کوئی اور نہ بولے تو جائے بھاڑ میں آپ بھی نہ بولے تو پھر میں کہاں جاؤں یہ حضرت صدیق اکبر کی منقبت ہے ان کو فضیلت دینا اہل سنت کا شعار ہے اور یہاں سارے اہل سنت بیٹھے ہیں اور بالکل چپ بٹا چپ میں دوبارہ پھر یہ مصرع پڑھتا ہوں اور خاص طور پہ میں تیاری کروا رہا ہوں اس کے بعد والے مصرے کی وہاں خاموشی نہیں چاہیے پوری طرح آپ کا بولنا وہاں پہ لازم ہے آپ حضرات بولیں گے تو وہ مصرے کی جو ہے نا وہ حق ادا ہوگا میں پھر پڑھتا ہوں مصرع ذرا بتائیے گا کہ یہ سنیوں کا اجتماع ہے نبیوں کے بعد بندوں میں نبیوں کے بعد بندوں میں افضل ترین ہے اگلے مصرے پہ ہاتھ بھی کھڑے ہونے چاہیے نبیوں کے بعد بندوں میں افضل ترین ہے سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے وہ یار غار بھی ہے رفیق مزار بھی وہ یار غار بھی ہے رفیق مزار بھی فیضان اس کی ذات وفا کی امین ہے بے پناہ پیار ہے آخر میں سارا مجمع مل کے بولے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے
زندہ باد. جیو ابا جی، کیا بات. ماشاءاللہ اور دیوے بابا دیوے بیا ماشاءاللہ. بس آخر میں حضرات صحابہ کرام کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے امین گیلانی صاحب کے کلام کا سہارا لے رہا ہوں. لفظ آئے گا اس میں صحابہ نے، وہ آپ نے میرے ساتھ مل کر بآواز بلند کہنا ہے، اور اسی سے انشاءاللہ میں اپنے کلام کا اختتام کروں گا. ماشاءاللہ شاہ صاحب کی تشریف آوری ہوگی. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ. نعرہ تکبیر. حضرت مولانا زرمان شاہ عظیم صاحب. بھائیوں، میں ایک بات، اتنی بڑی کانفرنس ہے ماشاءاللہ، دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں. اب بات یہ ہے کہ بعض کلاموں پہ بولنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے سننے کا کہ آپ خاموشی سے بیٹھ کے سنتے رہیں، لیکن خاموشی سے تو آپ گھر میں بھی سن سکتے ہیں. یہاں آپ جب تشریف لے ہی آئے ہیں یہاں کانفرنس میں، تو یہاں آپ بولیں گے تو انشاءاللہ اسی سے کانفرنس جو ہے نا وہ ایک اس کا صحیح ایک پکڑے گی، مومنٹم پکڑے گی، اور پھر انشاءاللہ تعالی مزید اچھے سے اچھا پڑھنے والا، بات کرنے والا اچھے طریقے سے گفتگو کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے. اس وجہ سے کوشش کیجیے گا کہ خاموش نہ رہیں، دھیمے دھیمے لہجے میں جتنا آپ کا ذوق آپ کو اجازت دے، لیکن بالکل لا تعلق ہو کے بیٹھنا اور بالکل نہ بولنا یہ کم از کم آپ حضرات کے شایع نہیں. مجھے امید ہے کہ آپ ذرا بول کر دکھائیں گے. میں آغاز کرتا ہوں. لفظ آئے گا صحابہ نے، آپ نے سب نے مل کر کہنا ہے میرے ساتھ. خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے صحابہ نے، خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے، گلے میں طاق سینے پہ ہے پتھر خون بہتا ہے، گلے میں طاق سینے پہ ہے پتھر خون بہتا ہے، مگر توحید کے نعرے، مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے، مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے، صحابہ ہی نے بخشی نعمت قرآن و سنت کی، صحابہ ہی نے بخشی نعمت قرآن و سنت کی، ہمیں جینے کے سارے گل سکھائے ہیں صحابہ نے، ہمیں جینے کے سارے گل سکھائے ہیں صحابہ نے. اور فیصلہ کن بات، آخری بات، منافق ہے نہیں ہے قدر جس دل میں صحابہ کی، منافق ہے نہیں ہے
صحابہ